اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 2 مارچ کو درس نمبر 62 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم امراض نفسانیہ کے علاج کے سلسلے میں کچھ بات کریں گے۔ یاد رہے کہ امراض نفسانیہ کے علاج سے غفلت برتنا ہرگز عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ان امراض کی صحیح تشخیص کرے اور ان کے علاج کے درپے ہو، تاکہ نفس ہلاکت، ابدی اور محرومی اور بادشاہی سرمدی یعنی ہمیشہ رہنے والا قرار، چین اور ہمیشہ رہنے سے محروم نہ ہو، اور ہمیشہ تکالیف میں رہنا اس کو نہ پڑے۔ اگر کسی گناہ کا خیال دل میں آئے تو اس کے نتیجے پر غور کرے اور اس کی عاقبت پر نظر کرے، اور دیکھے کہ اس گناہ کی خداوند تعالیٰ نے کیا کیا سزائیں مقرر کی ہیں۔ آیا ان سزاؤں کے برداشت کرنے کی طاقت موجود ہے یا نہیں ہو؟ یقیناً طاقت نہیں ہے تو ضرور اس گناہ سے بچے اور اس کے عوض ان نعمات الہی کو حاصل کرے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا۔ جب ان امور کو پیش نظر رکھے اور معرفت و یقین سے ان کی حقیقت پر ایمان لائے تو ممکن ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالنے سے باز آئے اور اس بیماری سے نجات حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے تو خواتر افکار نفسانیہ اس کے دل میں نہیں گزریں گے، اس کے گناہ کی جو بھی صورت ہوگی وہ بخش دی جائیں گے۔ لہذا ضروری کہ دل کو افکار باطلہ اور وساوس سے شیطانیہ سے پاک رکھنے کے لیے ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہے اور کسی صورت خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خدا دشمن رکھتا ہے اس جوان کو جو بیکار ہے۔ پس وسوسہ شیطانی کے دخول کے راستوں کو بند کر دے۔ یہ راستے اخلاق رذیلہ جیسے بغض، حسد، کینہ، شہوت، لالچ، حرص، تکبر، خود پسندی اور خود غرضی وغیرہ ہیں۔ یہ شیطان کے راستے محدود کرنے کے ساتھ اخلاق فاضلہ، زہد و تقوی اور ذکر الہی کے ذریعے فرشتوں کے آنے کا دروازہ کھول دے۔ دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، اس کے ذریعے سے شیطان سے نجات حاصل ہوگی، یاد خدا سے محبت ہوگی، معرفت کے دروازے کھل جائیں گے، شکوک و شبہات ذہن سے نکل جائیں گے اور دل ایمان و معرفت سے مطمئن ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رہے کہ ذکر الہی سے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، برخلاف اس کے اگر انسان ذکر الہی سے غافل گئے تو شیطان غفلت بدن میں اپنا مسکن بنا لیتا ہے اور مملکت بدن میں اپنا مسکن بنا لیتا ہے اور نفس کو صفات خبیثہ اور افکار باطلہ سے ملوث کرتا ہے۔ ملائکہ کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل۔ ایسے لوگ 4 پایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسنہ ہیں کیا؟ تو عرض ہے کہ افکار و خیالات جو انسان کو فعل خیر پر متحرک کرنے اور نفس میں صفات حسنہ کے پیدا کرنے کا سبب
بنے وہ افکار حسنہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں قوت عاملہ کا عقل و شرع کے ماتحت رہ کر کام کرنے کو فکر اور بلکہ فکر حسن کہتے ہیں۔ افکار حسنہ کی کئی قسمیں ہیں، مثلا ذکر قلبی اور مسائل علمیہ، معارف حقانیہ اور اوامر و نواہی، اور اخلاق و کیفیت حشر و نشر میں تفکر کرنا، دنیا کی بے نمائی اور بے وفائی اور فانی ہونے پر متفکر ہونا، عجائب اور سن پروردگار و اسرار قدرت کاملہ میں غور و فکر و محاسبہ نفس، یہ سب افکار حسنہ ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعمال اور افعال میں فکر کرے، دل کی حالت پر نظر ڈالے۔ اگر دل کو راہ راست پر دیکھے، اعمال و افعال میں فکر کرے، محاسبہ نفس کرے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعمال و حقائق، اپنے اعمال اور خالق و مالک حقیقی کے علم کے مطابق دیکھے تو شکر الہی بجا لائے، اگر اس کے خلاف نظر آئے تو اس کے علاج کے درپے ہو اور توبہ و استغفار کرے تاکہ ان افعال و اعمال کے نتائج سے نجات حاصل ہوگا۔ آئندہ کے لیے اپنے افعال کی اصلاح کا عزم کرے اور بارگاہ ایزدی سے توفیق حاصل کرے۔ مکر و حیلے سے مراد یہ کہ خواہشات نفسانی کے حصول اور لوگوں کو اذیت و فریب دینے کے لیے پوشیدہ راہیں تلاش کی جائیں۔ یہ صفت انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ ظاہراً دوستی و محبت کا اظہار کر کے اس سے مطلوبہ اغراض حاصل کرے اور اس کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جائے۔ مکار شخص ظاہراً تقوی، ایمانداری اور خلوص کا اظہار کرتا ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، پھر اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے دھوکے بازی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک شیطانی صفت ہے جس کا گناہ بنسبت ظاہر کی ایذا رسانی کے ظاہری ایذا رسانی کے زیادہ ہے، کیونکہ ظاہر کی ایذا رسانی میں انسان آگاہ ہوتا ہے اور اس سے بچ کے رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسلمان سے مکر کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افسوس لوگ مجھ سے مکر کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ میں مکر کو سمجھتا ہوں، ان کے مکر و حیلے کے طریقوں کو پہچانتا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ مکر و حیلے کا نتیجہ آتش جہنم ہے، اس لیے مکر پر صبر کرتا ہوں۔ وہ مرتکب مکر ہوتے ہیں، میں نہیں ہوتا۔ یہ مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے اور یہ ماننے والوں کے لیے بہترین راستہ ہے۔ تو اس علاج اس مرض سے نجات کا یہ ہے کہ انسان عاقبت کی خرابی اور ان کے انجام میں بد پر نظر کرے۔ تحقیق جو مکر کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کی طرف راجع ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ جب بھی شیطان دل میں مکر و فریب کا خیال پیدا کرے تو خدا کا ذکر زبان پر لائے، شیطان لعین سے اللہ کی پناہ مانگے تاکہ ذات باغی تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ اور قوت غضبیہ سے متعلق اخلاق ذمیمہ کے علاج کا بیان اب انشاءاللہ شروع ہوگا۔ قوت غضبیہ کے اعتدال پر قائم رہنے کو شجاعت کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر افراط یا تفریط کی طرف مائل ہو جائے تو جبن، بزدلی اور تہور یعنی غصہ جیسی صفات ظاہر ہوتی ہیں، اور اس میں کل 21 صفات ہیں۔ اگر قوت غضبیہ افراط و زیادتی کی طرف مائل ہو تو اسے تہور کہتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان کو بچا لانا اور اپنے آپ کو ایسے مقام ہلاکت میں ڈالنا جو از روئے عقل اور شرع ممنوع ہو۔ آیات و احادیث میں صفت ممکنہ اور مہلکہ کی مذمت میں کافی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی، تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے جو ان میں مبتلا ہوں۔ خدا ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔